بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے الف لام میم۔ اس کا مطلب اور ترجمہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ واللہ اعلم بمرادہ بذالک۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ راہ دکھاتی ہے ڈر رکھنے والوں کو، جن میں طلب اور عاجزی ہے ان کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ الصائرین الی التقوی، جن میں طلب اور عاجزی نہیں ہے ان کے لیے قرآن ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت اس کو ملتی ہے جس میں طلب اور عاجزی ہو۔ ڈر رکھنے والے متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جن میں 10 صفات ہیں۔ جو یقین کرتے ہیں بن دیکھے، غیب پر ایمان لاتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ینفقون، جو ہم نے دیا ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ انفق ولا تخش اقلالا قد قسمت علی العباد من الرحمن ارزاق ولا ينفع البخل مع الدنیا مولیتا ولا يضر مع الاقبال انفاق۔ اللہ کے راستے میں 2 رزق تقسیم ہو چکے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اگر اللہ دے اور آپ بھی دیں تو کیا نقصان ہے؟ اور اگر آپ کنجوسی کریں اللہ بھی نہ دے تو فائدہ کیا؟ اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہارے اوپر اترا اور جو تم سے پہلے اتارا گیا۔ 313 کتابیں اتری ہیں، کاپیاں، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ انہی لوگوں نے اپنے رب کی راہ پالی ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، وہ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہی کامیاب ہیں۔ کامیاب کون ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ جو جہنم سے دور کیا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ آخرت کا کامیاب ہے۔ صحابہ آخرت کے کامیاب تھے، خوب روئے، لیکن اللہ کے لیے، قبر کے لیے، آخرت کے لیے۔ ہم خوب روتے ہیں لیکن پیسے کے لیے، رشتے کے لیے، اور قرضہ کے لیے، پوسٹ کے لیے، آخرت کے نہیں روتے ہیں۔ وہ آخرت کے لیے روئے تو انہوں نے ہم کو 67 پاکستان جتنی زمین دے دی، اٹلی، سسلی، اٹلانٹک، ساؤتھ افریقہ، آدھا یورپ، چائنا، سکیانک، آدھا یورپ، چین، پاکستان، ہندوستان، افغانستان، ترکی، برما، بنگلہ دیش، کیا کچھ ہم کو دے دیا۔ 67 ممالک جو اللہ والے تھے۔ آج ہم بیٹھ گئے ہیں 53 کنٹریز لیو بیہائنڈ، 53 ممالک رہ گئے، باقی کافروں نے واپس لے لیے۔ اللہ والوں نے آپ کو یہ ممالک دیے ہیں، کیوں؟ وہ متقی تھے۔ متقی کون لوگ ہیں؟ جن میں 10 صفات ہوں۔ جن لوگوں نے انکار کیا، ان الذین کفروا، جن میں طلب اور عاجزی نہیں ہے، ان کے لیے یکساں ہیں، ان کے لیے یکساں ہے، ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ماننے والے نہیں۔ لا یؤمنون، کیوں؟ طلب اور عاجزی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ پردہ تو نہیں ہے، سنتے ہیں، جاگتے ہیں، فائدہ نہیں ہے۔ جب عمل ہی نہیں کرتے ہیں تو کیا فائدہ؟ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ
اور آخرت کے دن پر۔ یہ منافق ہیں، منہ سے کہتے ہیں، دل میں ایمان نہیں ہے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اسلام کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے۔ اسلام نظر آتا ہے، ایمان نظر نہیں آتا۔ اسلام عبادات، معاشرت، معیشت، سیاست، حکومت ہے، اور ایمان دل میں اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر ایمان، ایمان بالغیب، یہی ایمان ہے۔ حالانکہ وہ ایمان والے نہیں، یعنی ان کے دل میں ایمان نہیں، منافق ہے۔ پاک رب نے فرمایا پڑھو، کیا پڑھو؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، یا اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا۔ تو پاک رب نے فرمایا آپ کو سیدھا راستہ چاہیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب پاک رب نے قرآن سامنے رکھ لیا تو 3 فرقے بن گئے، دل اور منہ سے ماننے والے مسلمان۔ پاک رب نے پاک کلام میں ان کی 5 آیتوں سے تعریف کی، اور ان میں 10 صفات ہیں۔ کیا؟ ایمان بالغیب، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کا اہتمام، قرآن پر یقین، گزشتہ کتابوں پر یقین، ایمان اور آخرت پر یقین۔ یہ 6 صفات یہاں ہیں، 4 دوسری جگہ پر ہیں۔ والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، اس پر تقریر آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، اللہ اکبر۔ اور صدقہ کرنے والے پیسے کم ہیں اور دل خفا ہے، اور صدقہ کرنے والے پیسے زیادہ ہے اور دل خوش ہے، پھر بھی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ یہ 10 صفات جن میں ہوں وہ متقی ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں خیر و برکت ہے، نعمتیں ہیں۔ ان للمتقین مفازا، متقیوں کے لیے کامیابی ہے۔ حدائق و اعنابا، باغات ہیں اور انگور، وکواعب اترابا، اور ہم عمر حوریں ہیں، وکأسا دہاقا، اور بھرے بھرے پیالے ہیں، جہاں جاتے جائیں گے سلام پاتے جائیں گے، الا قیلا سلاما سلاما۔ آخر میں وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ جنت کی نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ وہ نعمتیں میں نے جنتیوں کے لیے تیار کی اپنے بندوں کے لیے جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، کسی کان نے سنی نہیں ہے، ان نعمتوں کے بارے میں سنوائی نہیں ہوئی ہے، اور دل پر خیال نہیں گزرا ہے۔ وہ نعمتیں متقیوں کو ملیں گی۔ متقی کون لوگ ہیں؟ جن میں 10 باتیں ہوں، وہ میں نے بتا دی۔ پاک رب نے فرمایا سیدھا راستہ مجھ سے مانگو، ہم نے مانگا۔ پاک رب نے فرمایا ذالک الکتاب، لے لو یہ کتاب، سیدھا راستہ ہے۔ تو 3 فرقے بن گئے مسلمان، 5 آیتوں میں ان کی تعریف ہوئی۔ کافر، ان کی مذمت 2 آیتوں میں ہوئی، ان الذین کفروا ختم اللہ علی قلوبہم، 2 آیتوں میں ان پر رد ہوا۔ سوال، جب پاک رب نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تو اللہ عذاب کیوں دیتا ہے؟ جواب اس کا گزشتہ آیت میں ہے، ان الذین کفروا، جو لوگ کافر ہو چکے ہیں، انہوں نے کفر کو اختیار کر لیا ہے، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، پاک رب نے ان کے دلوں پر مہر تو لگا لی، لیکن نہ بکفرہم، جب انہوں نے پہلے سے کفر کو منتخب کر دیا، منظور کر دیا، پکا کر دیا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کیا لگا لی؟ مہر لگا لی۔ سمجھ گئے سارے ساتھی؟ قرآن کو سمجھنا ہے، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرماتے ہیں کہ کافروں کے خلاف 2 آیتیں، مسلمانوں کی تعریف میں 5 آیتیں، منافقین جو دل سے نہ مانے منہ سے مانے ان کے خلاف اللہ نے 13 آیتیں اتاری، ان اللہ علی کل شیء قدیر تک۔ منافقین کے خلاف زیادہ آیتیں کیوں؟ جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں منافقین کی بہت مذمت کی ہے۔ جو ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں تو منافق و نعوذ باللہ، ایک منافق اعتقادی ہے، ایک عملی ہے۔ قرآن میں منافقین کی جتنی آیتیں ہیں وہ اعتقادی ہے، جن کے دل میں ایمان نہیں، منہ پر اسلام ہے۔ قرآن میں ان کے بارے میں تذکرہ ہے، وہ جہنمی ہے، بڑے جہنمی ہیں، کافروں سے زیادہ خطا کار ہیں۔ ہم جو کو منافق بولتے ہیں، غلط بولتے ہیں۔ ایک منافق عملی ہے، ان کی 4 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، ہمیشہ جھوٹ بولے، کبھی کبھی ہر انسان سے جھوٹ ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ وعدہ خلافی کرے، ہمیشہ گالی دے دے،
ہمیشہ امانت میں خیانت کرے، اذا اؤتمن خان، ہمیشہ خیانت۔ کبھی کبھی ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ منافق عملی کی 4 نشانیاں ہیں، اور منافق اعتقادی امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال اور پردہ فرمانے کے بعد، وفات کے بعد، اعتقادی منافق کا دروازہ بند ہو گیا۔ کیوں؟ یہ فلانا آدمی دل سے کافر ہے، منہ پر اسلام لا چکا ہے، یہ دل کی بات ہے، دل کی بات اللہ جانتا ہے، عالم الغیب اللہ ہے، لہذا جب وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، کوئی آدمی کسی کے دل کی بات نہیں بتا سکتا، کسی مولوی کو، عامل کو، حتیٰ کہ فرشتے کو، حتیٰ کہ جن کو علم غیب نہیں، کل کی خبر نہیں۔ حضور پر 2 سال جادو تھا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جادو ہو چکا تھا، پتہ نہ چلا۔ ہمارا عالم کیسے بتا دیتا ہے؟ نہ، کل کی خبر اللہ کے پاس ہے۔ یاد رکھو، ایک جزئی واقعہ ہے، کشف وہ ایک الگ موضوع ہے، کشف جزئی واقعہ وہ الگ موضوع ہے، اور ایک کلی ذاتی عالم الغیب اللہ رب العزت کی ذات۔ تو منافق اعتقادی کا دروازہ بند ہے، ہم نہیں کہہ سکتے یہ منافق دل سے، منہ سے اسلام پیش کر رہا ہے، تو اللہ کو پتہ ہے۔ بہرحال تو پاک رب نے منافقین کی مذمت کی 13 آیتوں میں فرمایا وہ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، اس لیے پاک رب نے آگے فرمایا مگر وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کا اپنا نقصان ہے اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر۔ مثلا ایک آدمی کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، سزا آخرت میں سزا پائے گا نا۔ 11 نمبر آیت، ان کے دلوں میں روگ ہے تو اللہ نے ان کے روگ کو بڑھا دیا۔ آیتیں اترتی جاتی ہیں، منافق انکار کرتا جاتا ہے، ان کی منافقت بڑھتی جاتی ہے، یہ مطلب ہے۔ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، سب سے سخت عذاب منافقین کو ہوگا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کافروں سے سخت عذاب ان کو ہوگا، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے، دل میں ایمان نہیں ہے، منہ سے دعویٰ کر رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، انما نحن مصلحون۔ پاک رب نے فرمایا خبردار سن لو، یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں مگر وہ نہیں سمجھتے۔ کوئی کسی کے مال کو زبردستی لیتا ہے، چھینتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیتی، کس کا نقصان ہے؟ اس آدمی کا نقصان تو ہوا، لیکن جو ڈکیت ہے اس کا بھی نقصان ہے، دنیا میں بھی سزا پائے گا اور ذلت الگ، اور آخرت میں تمہار کھائے گا۔ فرماتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح اور لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ خبردار کہ یہی خود بیوقوف لوگ ہیں مگر وہ نہیں جانتے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ کے آئیڈیلز، سٹارز صحابہ ہیں، صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ۔ آمنو کما آمن الناس، تو نے صحابہ کو بیوقوف کہا تو پاک رب نے فرمایا یہ خود بیوقوف ہے۔ صحابہ ہمارے کے سروں کے تاج، آنکھوں کا سرما، ہم ان کے قدموں کی خاک، وہ ہماری پگڑی اور عزت۔ من کان مستنن فلیستن بسنت من قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اختارهم الله لصحبة نبيه والإقامة دينه أقلهم تكلفا وأعمقهم علما۔ ابن مسعود مشکات جلد نمبر 1 میں فرماتے ہیں کہ جو کسی کے پیچھے چلنا چاہے، مردہ کے پیچھے جاؤ، زندہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ وہ زندہ جو کسی کے پیچھے چلنا چاہے، من کان مستنن فلیستن بسنت من قد مات، جو انتقال کر چکے ان کے پیچھے جاؤ، زندہ گمراہ ہو سکتا ہے۔
اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کے صحابہ ہیں۔ علم ان کا عمیق، تکلف ان میں کم، پاک رب نے ان کو پسند کر دیا تھا کس کام کے لیے؟ لصحبت نبی، نبی کے صحابہ، ہائے ہائے، ولاقامت دینہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کھڑے ہو گئے اور دین کو قائم کر دیا پوری دنیا میں۔ 24 پاکستان صحابہ نے فتح کر کے ہم کو دے دی، 24 پاکستان، بعد کے بزرگوں نے 67 پاکستان۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ۔ اے لوگو، اگر تم آ جاؤ، اللہ رب العزت کے راستے میں سونا چاندی کے پہاڑ صدقہ کرو، میرے صحابہ آ جائیں، اللہ کے راستے میں ایک کھجور، ایک آدھی کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، تمہارے سونے چاندی کے پہاڑ ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ تو صحابہ ہیں۔ پھول پر اعتراض کرنا مالی پر اعتراض ہے، شاگرد پر اعتراض کرنا استاد پر اعتراض ہے، مقتدی پر اعتراض کرنا امام صحیح کام نہیں کر رہا ہے، اسی طرح صحابہ پر اعتراض کرنا یہ پاک نبی پر اعتراض ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں۔ لا تتخذوا غرضا من بعدی، ہر خطیب، ہر مقطع فکر والا یہ حدیث خطبے میں پڑھتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں۔ جو ان سے محبت کرتا ہے حقیقت میں مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے نفرت کرتا ہے حقیقت میں مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اور اہل بیت یہ ہمارے سروں کے تاج۔ حضرت علی حیدر کرار نامدار، عزت دار، علمدار، ہمارے سروں کے تاج، آنکھوں کا سرما ان کے قدموں کی خاک۔ حضرت علی رضی اللہ نے ایک بیٹے کا نام ابوبکر رکھا، دوسرے بیٹے کا نام عمر رکھا، تیسرے بیٹے کا نام بھی عمر رکھا، ایک بیٹے کا نام عثمان رکھا، ایک بیٹی کا نام عائشہ رکھا۔ امام حسن حسین نے اپنے بچے کا نام ابوبکر اور عمر رکھا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا۔ امام جعفر صادق کی جو امی ہیں وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی پوتی ہے، ام فروہ فاطمہ رحمہ اللہ۔ وہ آپس میں رشتے دیتے تھے، محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے نام کرتے تھے، رکھتے تھے، ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، ایک دوسرے کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، آپس میں مل کر عالم کفر کے ساتھ جہاد کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کی آپس میں محبت تھی۔ تاریخ کو مت پڑھو، قرآن کو پڑھو۔ قرآن کا سند موجود ہے، حدیث کی سند نہیں ہے، قرآن کی سند ہے۔ اس میں اللہ رسول بات ارشاد فرماتے ہیں قرآن و حدیث میں، اور وہاں پر دوست دشمن سب بولتے ہیں تاریخ میں، اس کی سند نہیں ہے۔ لہٰذا تاریخ پر یقین نہ کرو، قرآن و حدیث میں اہل بیت صحابہ کی تعریف ہے، لہٰذا تعریف والی بات تو تاریخ سے لے لو، مذمت والی بات کو پھینکو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ سے محبت نصیب فرمائے۔